السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب جی؟ تو آپ لوگوں کے لیے پھر ایک دھماکے دار ویڈیو میں لے کر آئی ہوں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیے تھے اور میری باتوں کو جھٹلا رہے تھے، جھوٹ سمجھ رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے 2 دن تک ویڈیو نہیں بنائی تھی اور آپ پروف جمع کرنے پہ لگی ہوئی تھی کہ میں کس طرح سے سونیا کو غلط ثابت کروں۔ تو اللہ کے بندوں، میں نے کتنی بار کلیئر کیا اور اب میں کلیئر نہیں کروں گی، کیونکہ ایک حد تک ہوتا ہے نا، اگر آپ مجھے جو مرضی سمجھیں، جھوٹا سمجھیں، سچا سمجھیں، وہ آپ کا اپنا مائنڈ ہے۔ جو مجھے اچھا سمجھیں ان لوگوں کا اچھا مائنڈ ہوگا، اور جو مجھے برا سمجھیں وہ برائی کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آگے چل کے کچھ کمنٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے، جب اس بندے نے سونیا کو بولا کہ میں تم سے کال پہ بات نہیں کر سکتا ہوں، میں اس طرح کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، تو سونیا کس طرح مائنڈ کر گئی اس بات کو۔ سونیا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، کہ میں پھر اور بات نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے عادت ہے کال پہ بات کرنے کی۔ تو اس سونیا سے تو پھر وہ مرد اچھا نا، جس مرد نے سونیا سے کال پہ بات نہیں کی، کیونکہ کال پہ بات اگر کرو تو باتوں باتوں سے ایک انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کاموں کی طرف بڑھتا ہے، ان باتوں کی طرف بڑھتا ہے جو اچھا بالکل نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو سونیا نے کس طرح کا ریئیکٹ کیا یہ آگے چل کے آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ آپ کی پیاری، آپ کی اچھی، آپ کی معصوم سونیا پہ کتنا ظلم ہو چکا ہے، اور سونیا آج کل عدت کے دن روتے کرلاتے ہوئے، سوگ مناتے ہوئے پورے کر رہی ہے۔ تو استغفر اللہ، ایسی عورتوں سے اللہ بچائے جن لوگوں کے نزدیک ان کا مذہب بھی کوئی نام میں نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ سے ہم لوگ اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں۔ پھر آپ لوگوں سے میری ان سونیا لوگوں سے اتنی سی ریکویسٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کمنٹ ادھر میں نے پن کیے ہوئے ہیں۔ میری ان عورتوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتی ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ آپ لوگ نہیں چلتی ہیں، آپ لوگ ایسے کریں کہ جس طرح یورپ والے جو کپلز ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں شادی کرنے سے پہلے، اچھی بات نہیں ہے یہ بات بھی کہنا، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ بات کہہ رہی ہے، تو پھر آپ ایسے کریں کہ اسی طرح آپ زندگی گزاریں۔ یہ شادی وغیرہ کرنا، یہ جھنجھٹ چھوڑ دیں آپ، کیونکہ آپ اسلام کے مطابق تو کوئی زندگی گزار ہی نہیں رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے سبسکرائبر کا ڈر ہے، ہمارا چینل ڈاؤن نہ ہو جائے، ہمارے چینل کو ان سبسکرائب نہ کر دیا جائے، لیکن آپ کو پیدا کرنے والے کا ڈر نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اتنا ڈر نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم لوگوں نے اللہ پاک کو منہ دکھانا ہی ہے، ہم لوگ کتنی لائف لے کر آئے، ایک دن تو ہم لوگوں نے جانا ہی ہے واپس۔ تو سبسکرائبر کا اتنا ڈر، اپنے ویورز کا اتنا ڈر، جن کی وجہ سے سونیا نے یہ کہا کہ اس چیٹ میں جو پہلے میں نے ویڈیو میں لگائی ہے، اس چیٹ میں یہ لکھا ہوا تھا، سونیا نے یہ بولا تھا کہ میں 6 مہینے سے اپنی ماں کے گھر ہوں، مجھے میری تو عدت بنتی ہی نہیں تھی، لیکن میں نے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے عدت پہ بیٹھی ہوں۔ تو لوگوں کی باتوں کا اتنا ڈر ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کا ڈر ہے ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا سونیا کے دل میں تو سونیا ہمیشہ وہی باتیں کرتی جو باتیں اچھی تھیں، عدت میں بیٹھتی اور اسلامی طریقے کے مطابق سونیا اپنی عدت پوری کرتی۔ ایسا ہرگز نہ کرتی کہ عدت میں بیٹھ کر سر سے دوپٹہ اتار کر اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا کر اس بندے کو شیئر کر رہی ہے، پھر تمہارا یہ نام نہاد عدت میں بیٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اب تو میں کہتی ہوں کہ میری شرافت ہے کہ میں وہ ویڈیو لگائی نہیں ہے اس کی، جس میں وہ بنا دوپٹے کے اس بندے کو شیئر کی اس نے ویڈیو، میں نے اس وجہ سے نہیں لگائی کہ یہ ادھر عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے گناہ ہمارے سر پہ نہ آ جائیں، اسی وجہ سے میں نے اس کا نمبر بھی شو نہیں کیا کہ یہ تو ایسی عورتیں ہیں جن کو اپنے خدا کا ڈر بھی نہیں ہے، اور ہم لوگ اس طرح کی باتیں کر کے انہی کی طرح گنہگار ثابت ہوں گی۔ اس وجہ سے نہ ہی میں نے وہ اس کی ویڈیو لگائی ہے، نہ ہی میں نے اس کا وہ نمبر، موبائل نمبر لگایا ہے، جو آج کل وہ ایک خیرات کی طرح لوگوں کو بانٹ رہی ہے۔ جس طرح ہم لوگ خیرات بانٹتے ہیں نا، وہ فری کی ہوتی ہے، ہم لوگ ہر کسی کو دیتے ہیں، اسی طرح سونیا آج کل اپنا خیرات کی طرح اپنا پرسنل نمبر لوگوں کو دے رہی ہے۔ آج کل وہ بیچاری اکیلی ہوئی ہوئی ہے، آج کیا جب سے وہ ماں کے گھر آئی ہے وہ اپنے لیے ایک ایسا کوئی پارٹنر ڈھونڈ رہی ہے، ایسا کوئی فرینڈ ڈھونڈ رہی ہے جو اس بیچاری کو ان اکیلے دنوں میں وہ کمپنی دے، اور سونیا اس کے ساتھ اپنے دل کا حال کہہ سکے، راتوں کو وہ جا کر اس کے ساتھ باتیں کر سکے۔
تمہاری ماں کوئی نہیں ہے، تمہارا باپ نہیں ہے، تمہاری بہنیں نہیں ہیں، تم اپنی بہنوں سے اپنے دکھ سکھ کیوں نہیں شیئر کرتی؟ لوگوں کے غیر مردوں سے، ان غیر محرم مردوں سے جن کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان سے تمہارے دکھ سکھ شیئر کرنا بنتا ہے۔ شاید اس طرح سے تمہیں کوئی گولڈ میڈل مل جائے، شاید اس طرح سے تمہیں کوئی بندہ اچھا خاصا پیسے والا بندہ لے جائے تمہیں، اور تمہیں یورپ کی سیر کروائے، تمہارے نہ بینک بیلنس کرے، تم نے تو رہنا وہاں بھی نہیں ہے۔ جو بندہ تمہیں لے کے جائے گا، جس سے چلو وہ تمہارے ساتھ شادی بھی کر لے گا، لیکن تمہاری فطرت میں ہے ڈالی ڈالی منڈلانے والے ہمیشہ بنورے مرد کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک عورتوں کی بھی فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔ آج اس سے منہ ماری کی، کل کوئی اور پسند آ گیا، اس سے منہ ماری کرتے پھرو گے۔ تو یہ یورپ جانے کے خیال، یہ شیخ چلی والے خیال ہیں۔ جس طرح اس نے برتن لیے تھے، وہ کہہ رہا تھا اب میں یہ سیل کروں گا، ایک اور ٹوکرا لوں گا، ایک اور ٹوکرا لوں گا، پھر میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا، میں بادشاہ سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ جب وہ مجھ سے پوچھے گی کہ مجھے اپنے باپ کے گھر جانا ہے، اپنے مائکے جانا ہے، میں اس کو ایسے لات ماروں گا۔ تو وہ سارے برتن ٹوٹ گئے تھے۔ تو سونیا کے خواب بھی آج کل شیخ چلی والے، یہ نہ ہو کہ وہ بھی اسی طرح سے دڑم سے ٹوٹ جائیں، کیونکہ لوگوں نے تمہاری فطرت کو سمجھ چکی ہے۔ تم جو کچھ بھی ہو نا، تم لوگوں کے لیے کہتی تھی یہ تین میرے پہ ویڈیوز بناتی ہیں، یہ تین عورتیں اس طرح کی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے نا کہ تمہاری اصلیت خود ہی سامنے آ گئی ہے۔ ہم لوگ تو تم لوگوں کو برے راستے سے منع کرتے ہیں، ہم لوگ تو حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم لوگ برائی کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم لے کر آئے، لیکن آپ نے برائی کو پانی دینا ہے، اس کا بیج آپ نے اس جگہ بویا ہے نا جہاں پہ وہ تناور درخت بن جائے گی، اور آپ نے اس کی گوڈی کرنی ہے، اس میں آپ نے کھاد ڈالنی ہے، اس کو آپ نے دیکھ بھال اس کی کرنی ہے، تاکہ برائی دن دگنی رات چگنی پھیلے۔ جس طرح آپ کے مرد ہیں نا، اسی طرح آپ کی عورتیں ہیں۔ سکندر انکل کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے لیے کہہ رہے تھے نا، جس طرح آپ کی عورتیں اسی طرح آپ کے مرد۔ آپ کا تو بانجھا کہہ رہا تھا کہ وہ وائس بھی سکندر ماموں کی ہے۔ اب سکندر ماموں کس منہ سے یہاں پہ آئیں گے اور بولیں گے کہ میرے بانجھے نے مجھ پہ الزام تراشی لگا لی؟ کیا اپنے بانجھے کو آپ اپنے خود کو بد کردار ثابت کر کے اپنے بانجھے کا کردار اچھا کرنا چاہتے ہو؟ آپ لوگوں کا پورا خاندان افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم لوگ بھی پنجابی ہیں لیکن آپ کا پورا خاندان اس طرح کا ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک صرف پیسے کی اہمیت ہے، اپنی عزت کی کوئی نہیں ہے۔ اگر عزت کی پرواہ ہوتی تو یہ ٹونیا میڈم، یہ جس طرح میڈونا کہا جاتا ہے اس کو، یہ آج عدت میں بیٹھے ہوئے ہر طرح کے رنگ برنگے مردوں سے منہ ماری کر رہی نہ ہوتی۔ کبھی کبھی تو یہ حد سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ کچھ ابھی باتیں میرے پاس اور ہیں، اگر اس نے ان باتوں کو جھٹلایا اور بولا کہ یہ میں نہیں ہوں، تو وہ پروف انشاءاللہ اس کے سامنے آئیں گے، جو سونیا خود دیکھ کر بھی لوگوں سے منہ چھپاتی پھرے گی۔ آج تو میری ویڈیو دیکھ کر سونیا میڈم نے اپنی ویڈیو کے کمنٹ باکس آف کر دیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ آن کیے، پھر جو لوگوں نے اس کو فٹے منہ والے کیے تھے وہ والے کمنٹس کیے ریموو، اس کے بعد اس نے وہ آن کیا ہے۔ اور کتنا منہ چھپاؤ گی اور کتنی اپنی اصلیت چھپاؤ گی؟ ایک دن تم دنیا کے سامنے آؤ گی جس عورت کے ساتھ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس عورت کو پتا کہ 15 دن ہوتی ہے عدت، یا کتنے دن، 15 دن دیوگی مر کے بیٹھی ہے۔ اس نے کچھ اپنے لیے ایسے سہارے ڈھونڈے جو اس کو بور نہ ہونے دیں، اس نے کچھ ایسے مرد ڈھونڈے جو ہر وقت اس کو بس اس کے اشاروں پر ناچتے رہیں۔ تو شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے تم جیسی عورتوں کے لیے جو خود کو کہتی ہیں کہ ہم لوگ پڑھی لکھی ہیں۔ آپ لوگوں کے میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ تو بس یہی باتیں شیئر کرنی تھی، اس کے علاوہ ملتے ہیں نیکسٹ۔ اللہ حافظ۔